الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سیاح لامکہ ارواحنا فدا، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر وقت کے لیے میں حاضر آیا ہوں، بس ایک روایت دو روایت پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بریلی کا تاجدار امام عشق و محبت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے سامنے مختصر وقت میں میں نبی کا اختیار بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے نبی کا پاور کیا ہے، میرے نبی کا اختیار کیا ہے، میرے نبی کا اقتدار کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، او محبوب جو بھی آپ کی بارگاہ میں آئے آپ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائے، یعنی اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو محبوب کا در بتا رہا ہے، اگر جو کچھ بھی مانگنا ہے میرے محبوب کے در پر چلے آؤ، در محبوب پر چلے آؤ، یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں در بتانے والا کون ہے؟ خالق کے کائنات ہے۔ بتانے والا کون؟ پروردگار عالم ہے۔ کہہ رہا ہے محبوب تیری بارگاہ میں جو بھی آئے خالی ہاتھ نہ لوٹے، یہی وجہ تو ہے مانگنے والا ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بنا دیا گیا، مانگنے والا عمر آیا تو فاروق اعظم بنا دیا گیا، مانگنے والا عثمان آیا تو عثمان ذو النورین بنا دیے گئے، مانگنے والا علی آیا تو فاتح خیبر بنا دیا گیا، مانگنے والا ابو ہریرہ آیا تو حافظ حدیث بنا دیا گیا۔ ہاں مانگنے والا اونٹ چرانے والا اویس آتا ہے تو ولیوں کا تاجدار بنا دیا جاتا ہے، اور ہاں مانگنے والا سیاہ رنگ کا بلال آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے وہی بلال جو کل تک غلام ہوتا تھا، جب مانگنے در حبیب پر آتا ہے تو وہ مقام ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے اس مقام پر جہاں کعبہ ہوتا ہے، کعبہ کی چھت پر بلال کے پیر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بالا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اسی کا بیٹا کہتا ہے جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ ہاں آنے والا جنت مانگتا ہے تو جنت دے دی جاتی ہے، آنے والا دنیا کی حکومت مانگتا ہے، دنیا کی حکومت دے دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں یہ ابو ہریرہ، اگر آپ ان کو حدیثوں کے نام پہ دیکھیں گے، خدا کی قسم جس حدیث کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے سب سے زیادہ سرخیوں میں جو نظر آئے گا وہ جناب ابو ہریرہ ہے، مگر جناب ابو ہریرہ جو حدیث بیان کرنے والے، میرے نبی کی کثرت کے ساتھ حدیث بیان کرنے والے ہیں، وہ ابو ہریرہ تو کہتے ہیں میرا معاملہ تو یہ تھا جو سنتا تھا وہ بھول جاتا تھا، حافظہ ٹھیک نہیں تھا، جو سنتا تھا وہ بھول جاتا تھا۔ مگر آؤ یہ کہانی کیا ہے؟ یہی ابو ہریرہ ایک مرتبہ در حبیب پر آتا ہے، آ کر کے عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے در پر آتا ہوں، قیمتی
قیمتی قیمتی باتیں سن کر کے جاتا ہوں، مگر کریم آقا، بندہ نواز آقا سن کر جاتا ہوں، کچھ یاد رہتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، سن کر جاتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، آقا حافظہ بڑا کمزور ہے، اس لیے آپ کے در پہ آیا ہوں۔ آج کے آنے والے جلسوں میں تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کے کانفرنس پہ آنے والی یہ عقیدہ لے کر جاؤ، یہ عقیدہ آج کا نہیں، نبی کے در پر آ کر مانگنا یہ آج کا عقیدہ نہیں، یہ ابو ہریرہ کی سنت ہے جو در حبیب پر مانگتا ہے، اور مانگتا کس انداز سے ہے؟ جناب ابو ہریرہ کہتے آقا آپ کے در پر آیا ہوں، آ کر بیٹھتا ہوں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ کرم ہو جائے۔ آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ٹھیک ہے، اپنی چادر کو زمین پہ بچھا دے۔ جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو زمین پر بچھا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا اور یوں مٹھی باندھ کر کے ابو ہریرہ کی چادر پر ڈالا، پھر یوں کیا، یوں مٹھی باندھ کر ابو ہریرہ کی چادر پہ ڈالا، 3 مرتبہ آقا نے جناب ابو ہریرہ کی چادر پہ ڈالا، مگر ابو ہریرہ کہتے خدا کی قسم میں نہیں دیکھتا کہ نبی کی مٹھی میں کیا ہے، 3 مرتبہ آقا نے میری چادر میں ڈالا، مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے نہیں پتا آقا نے کیا ڈالا، بس مجھے تو اتنا پتا ہے جب وہ چادر میں اپنے سینے سے لگاتا ہوں اس کے بعد میرا حال یہ ہوتا ہے جو سنتا تھا وہ تو یاد رہتا ہی، جو سب کچھ بھول گیا تھا وہ بھی پھر سے یاد آ گیا۔ سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، ماشاءاللہ سبحان شہ بتہا تیرا بہت خوب، ماشاءاللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ شان ہے۔ واہ کیا جود و کرم، شہ بتہا تیرا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر سراقہ آتا ہے، اللہ اکبر، وہاں نہ نہیں کیا جاتا بلکہ نبی کی چاہت تو یہ ہے، نبی کی چاہت یہ ہے، اگر نبی چاہے عبد الرحمن بن عوف پر ریشم حلال ہو جائے تو اللہ حلال کر دیتا ہے، نبی چاہتا ہے سراقہ کے لیے سونا حلال ہو جائے اللہ حلال کر دیتا ہے، نبی چاہتے ہیں ہاں جب مقام میں جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے، نبی چاہتا ہے مقام صحابہ پر کھڑے ہو کر علی کے لیے سورج پلٹ آئے تو علی کے لیے سورج پلٹ آتا ہے، ہاں وہ نبی جب چاہتا ہے کہ 50 نمازیں 5 ہو جائے تو اللہ اپنے کلمات کو بظاہر تبدیل کر کے 50 کی جگہ 5 عطا کر دیتا ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، شان نبی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بس جاتے جاتے آخر میں یہ بات کہوں گا، آج کا جو جلسہ ہے جس کا نام تحفظ کانفرنس ہے، بہت سے لوگ پریشان ہیں آخر یہ تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ بہت سو کو خجلی ہو رہی ہے، یہ کون سا طریقہ اور یہ کون سی ہیڈنگ؟ مگر میں بتانا چاہتا ہوں تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو مسلک ابو بکر کا تھا، جو مسلک عمر کا تھا، جو مسلک عثمان کا تھا، جو مسلک جناب علی کا تھا، جو مسلک ابو ہریرہ کا تھا، جو مسلک امام حسین کا تھا، جو مسلک امام حسن کا تھا، جو مسلک جنید بغدادی کا تھا، جو مسلک مخدوم اشرف سمنہ کا تھا، جو مسلک صابر کلیر کا تھا، جو مسلک بریلی کا سلطان، جو مسلک بریلی کا تاجدار کا تھا، اللہ اکبر، جو مسلک غریب نواز کا تھا، ان سارے عقیدوں کا نچوڑ کوئی ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ انہی سارے نچوڑ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس لیے کہ امام احمد رضا نے ہمیں کچھ اور نہیں دیا بلکہ عقیدہ دیا، اس لیے کہ جب کہنے والے نے نبی کا غیب کا انکار کیا تو میرے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب کسی نے کہا نبی کچھ عطا نہیں کر سکتا تو بریلی کا تاجدار بولا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب دنیا نے کہا نبی اپنے مزار میں رہ کر کیسے سنتا ہے تو پھر بریلی کے تاجدار نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے
کرامت پہ لاکھوں سلام. اور بس بات اتنی سے کرنی وقت نہیں ہے, بس آخر میں جاتے جاتے یہی کہوں گا, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے.